بندہ بالکل قریب المرگ ہے یا اسے کوئی ایسی سزا دے گی کہ اس کا آخری ٹائم آ گیا، پھر بھی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی آخری خواہش، پھر بھی اس کے اندر خواہش نکل آتی ہے تو یہ خواہش آخر کیا ہے جو مرتے وقت بھی نہیں وہ مرتی؟ تو چلے انسان کے احترام گوتم بدھ کی مثال پیش کروں تو ان کی زندگی کی ساری ٹرانسفارمیشن اسی تغیر پذیری اور اسی احداث سے ہوئی تھی. کہ جیسے میری خواہش تھی میں پانی پیوں تو مجھے پانی مل گیا اور میں نے پی لیا، یہ خواہش پوری ہو گئی کھانے. یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی بہت سی خواہشیں جو ناممکن ہیں وہ انسان اپنے اندر کیوں پال لیتا ہے. ایک ضعیف شخص تھا تو کافی عمر بیت گئی، بالکل قریب المرگ تھا، تو اس کے جو پوتے پوتیاں تھے انہوں نے پوچھا کہ بابا جی کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک اور. کوئی انسان بھی اے سی ڈی سی یا کسی ادارے کا سربراہ، کسی بھی بڑے ادارے کا سربراہ یا ایک نامور شخصیت بننا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کا فکری مغالطہ ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے انسان خواہشات کا پلندہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم انسانوں میں سے ہی مخنث حضرات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہنے کی اپنے اندر ایک جنبش پا رہا ہوں کہ مزاحمت کا کسی طور ان کے اندر فقدان ہوتا ہے. اچھا نہیں، آپ نہیں سمجھتے. I compare myself with that person and feel an urge in myself to transform myself like this person. that person. بالکل میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خاکہ ہمارے ذہن میں بنتا ہے، اس کے بعد ہمیں ایک یا حسد ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے. کبھی یہ حسد بن جاتی ہے، کبھی ہوس بن جاتی ہے، کبھی یہ خواہش ہوتی ہے. خواہش کا مطلب صرف نیگیٹیوٹی نہیں ہے. زندگی کے عزائم کی تکمیل جو ہے، جو کہ خود اس کے شعور کا حصہ ہے. کہ جو ہمارے برین کے 3 حصے ہیں، اس میں تھنکنگ مائنڈ ہوتا ہے جسے فکر ہم عقل کہتے ہیں. پھر اس میں تانہ گردد مشت خاک تو میزار، اپنے اندر آرزو کا، خواہش کا دیا جلائے رکھو تاکہ یہ تمہارا جو مشت خاک ہے، مٹھی بھر خاک کا یہ جسم جو ہے، یہ کہیں میزار نہ بن جائے. یعنی انسان تعصبات لے کر پیدا ہوتا ہے. نہیں لے کر پیدا ہوتا ہے یا ماحول اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے؟ اب یہ بہت زیادہ موضوع تو جو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہی نہیں. اب دیکھیں نا، ایک ظالم ہے، ڈاکو ہے، وہ جو اپنے گینگ میں، اپنے سرکل میں رہتا ہے تو وہ اس سے بڑا ظالم بننا چاہتا ہے. ایک فقیر درویش ہے تو وہ بڑا فقیر بننا چاہتا ہے. اور پھر وہ دوسرا مصرع یہ کہتا ہے کہ یہ نقطہ حل پذیر نہیں ہے کہ زندگی جو ہے وہ میرا شکار کرتی ہے یا میں جو ہے خواہش کا شکار کرتی ہے، یہ خواہش زندگی کا شکار کرتی ہے.